السلام علیکم، امید ہے سب خیر آفیت سے ہوں گے۔ میرے ناغہ آ گیا، میرے موبائل کے کیمرے کا مسئلہ تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کا 16واں رکوع اور آیت ہے 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، ان تطیعوا، اگر تم پیروی کرو، الذین کفروا، ان لوگ جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، الی، اوپر، اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبوا، پس پلٹ جاؤ گے تم، خاسرین، خسارہ پانے والے، یعنی تم خسارہ پانے والے ہو کر لوٹ جاؤ گے اگر تم ان کو کافروں کی پیروی کرو۔ بل اللہ مولاکم، بل اللہ، بلکہ اللہ مولاکم، تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والوں میں سے ہے یا بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، بیچ دلوں کے ان لوگ کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، روب کو، یعنی جن لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ، بما اشرکوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے شرک کیا، باللہ، ساتھ اللہ کے، ما لم ینزل، اس کو جو نہیں، ینزل، اس نے نازل کی، بھی سلطانہ، جس کی کوئی دلیل، اللہ کے ساتھ جو وہ شرک کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے یا اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ ومأواہم النار، ومأواہم، ان کا ٹھکانہ نار، آگ ہے۔ وبئس، اور کیسا برا، مثوی الظالمین، ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَکُمُ اللّٰہ، اور البتہ تحقیق، صدقکم اللہ، سچا کر دکھایا تم سے اللہ نے، وعدہ، اپنے وعدے کو، اذ تحسونہم، جب تم تحسونہم، کاٹ رہے تھے انہیں، حسس کہتے ہیں جڑ سے کاٹنے کو، تحسونہم، تم کاٹ رہے تھے انہیں یا قتل کر رہے تھے انہیں، بإذنہ، ساتھ اس کے حکم کے، یعنی اللہ کے حکم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا فشلتم، جب پس ہمت ہو گئے تھے تم، وتنازعتم، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر، حکم کے بارے میں، وعصیتم، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد ما، بعد اس کے جو، اراکم، اس نے دکھائی تمہیں، ما تحبون، وہ جو تم پسند کرتے ہو، منکم، تم میں سے ہیں، من یرید الدنیا، جو چاہتے ہیں دنیا، ومنکم، اور تم میں سے ہیں، من یرید الآخرہ، جو چاہتے ہیں آخرت، ثم صرفکم، پھر پھیر دیا اس نے، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تمہیں، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی المؤمنین، اوپر مومنین کے۔ اس آیت میں غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو تھا مسلمانوں سے وہ اللہ نے سچا کر دکھایا۔ جنگ میں جب وہ کاٹ رہے تھے لیکن جب وہ پست ہمت ہو گئے، انہوں نے جھگڑا کیا، یعنی وہ جو تیر اندازوں، اور انہوں نے حکم کی نافرمانی کی، یعنی وہ جو تیر اندازوں کا جو دستہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، اور انہوں نے جب وہ دیکھا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم نے نافرمانی کی، بعد اس کے جو تم نے دیکھا جو تمہیں پسند ہے، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ جو کافر ہیں وہ تو بھاگ رہے ہیں مال غنیمت چھوڑ کے، بے تحاشا تھا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر، تو وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے تھے، تو جس کی وجہ سے جو تھا پھر وہ مسلمانوں کو بے تحاشا نقصان ہوا تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو دنیا پسند ہے، یعنی دنیا کا مال بھی وہ جو ہے للچا جاتے ہیں، اور کچھ ایسے جو آخرت چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب مقصد تھا ہونے کا، یہ آزمائش تھی مسلمانوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاف کر دیا، جو ان سے غلطیاں بھی ہوئیں غزوہ احد کے موقع پہ اللہ نے سب کو بخش دیا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے پر مومنین کے۔ اذ تصعدون، جب تم دور چلے جا رہے تھے یا تم اوپر کو چڑھے چلے جا رہے تھے، یعنی تم بھاگے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور نہ تم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد، کسی ایک کو، والرسول، اور رسول، یدعوکم، پکار رہا تھا تمہیں، فی اخراکم، تمہاری پچھلی جماعت میں، فاصابکم، تو اس نے بدلے میں دیا تمہیں، غمًا بغم، غم ساتھ غم کے، لکیلا، تاکہ نہ تم تحزنوا، تم پریشان ہو یا تم دکھی ہو، غم کرو، الا، اوپر اس کے، ما، جو، فاتکم، نکل گیا تمہارے ہاتھ سے، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو پہنچی تم کو مصیبت، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ بہت خبر رکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔
یہ وہی موقع تھا جب اب مسلمان جو تھے مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی تھی بہت زیادہ، اور وہ جو تھے اب کوئی بھی اپنی جگہ پر ثابت قدم نہیں تھے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم تھے، وہ ان کو بلاتے تھے کہ مت بھاگو ادھر ادھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے تھے، اور وہ لوگوں کو آوازیں دیتے تھے، لیکن اتنی ابتری پھیل گئی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو ہے وہ سن رہا۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے بدلے غم دی، یعنی تو تم مر تو رہے تھے، نقصان تو ہو ہی رہا تھا، لیکن ایک ساتھ یہ خبر پھیل گئی کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تاکہ تم اس چیز کے بارے میں نہ پریشان میں ہو جاؤ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، یعنی جو مال غنیمت ہے، جو دنیاوی مسائل جو ان کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے تھے، جو ان کے اپنے وہ زخمی ہو رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ جو تم کو مصیبت پہنچی ہے، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اس پہ تم غم نہ کرو۔ تو اس لیے ایسی افواہ پھیل گئی تھی، لیکن جو ہے اللہ جو ہے وہ بہت خبر رکھتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر نازل کی اس نے علیکم تم پر، من بعد الغمی، بعد غم کے، امانتن ایک امن، نعاسیں ایک اونگ تھی، یغشا وہ چھا رہی تھی، طائفتن ایک گروہ پر، منکم تم میں سے۔ یہ جو صحابہ جو پریشانیاں تھیں انہوں نے اٹھائی، خود بھی تتر بتر ہو گئے، اور کئی نقصان بھی ہوا، کئی صحابہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہیں خبر بری ملی، تو وہ بڑے پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں پتہ چلا کہ انہیں پھر اچانک انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں لیکن حیات ہیں۔ تو لیکن جو پھر کہتے ہیں نا کہ بہت انسان دکھی ہو کے روتا ہے، تو اس کے بعد ایک انسان پھر نیند کی طاری ہوتی ہے۔ ایک صحابی جو غزوہ میں موجود تھے کہتے ہیں ہم پر اللہ کی طرف سے اتنی غنودگی اور غشی طاری تھی نیند کی کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر رہی تھیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو تھی ان کو جو تھے ایک طرح سے ان کو امن دینے کے لیے، ان کو سکون دینے کے لیے اس غم سے، تاکہ اس غم سے نکل کے تو جو ہے وہ پھر وہ فریش ہو جائے۔ ایک پتہ ایک ذرا سی اونگ بھی بعض دفعہ انسان کو فریش کر دیتی ہے، انسان کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کر کے انسان جو ہے پھر اپنے کام پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی جو مسلمانوں پہ آئی۔ وطائفتن قد اہمتہم، اور ایک گروہ تھا قد تحقیق اہمتہم فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو، انفسہم ان کی جانوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ ساتھ اللہ کے، غیر الحقی بغیر حق کے، ظن الجاہلیہ گمان جاہلیت کا، یعنی اب یہ دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ صحابہ کے گروہ کی بات ہو رہی ہے پہلے، پھر یہ دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو منافقین کا گروہ تھا، کہ ان کو اپنی ہی جانوں نے جو ان کو فکر پڑی ہوئی تھی، یعنی جو لوگ اندر منافقین تھے، وہ جب وہ ان کو جانی نقصان پہنچ رہا تھا تو وہ اپنی ہی جانوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کو فکر تھی، ان کو اور کوئی فکر نہیں تھی، اور وہ اللہ کے بارے میں جو گمان کر رہے تھے، یعنی جو بات پھیلا رہے تھے، وہ جاہلیت کی بات کر رہے تھے، اور وہ بغیر حق کے وہ بات کر رہے تھے۔ یقولون وہ کہہ رہے تھے یا وہ کہتے تھے، حل لنا کیا، لنا ہمارے لیے ہے، من الامری کام میں سے، من شیئن کچھ بھی، یعنی معاملے میں سے ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، کچھ اختیار ہے ہمارے لیے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الامر بے شک تمام معاملات کلہ سارا کا سارا للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی جو بھی معاملہ ہے اختیار ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنے نفسوں میں، اپنی جانوں میں، ما لا یبدون لکا ما لا جو نہیں، یبدون وہ ظاہر کرتے، لکا آپ کے لیے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر شیئن معاملے میں سے کچھ بھی، یعنی کچھ بھی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا، ما قتلنا نہ مارے جاتے ہم، ہا ہونا یہاں، یعنی ہم میدان جنگ میں نہ مارے جاتے۔ یا پھر انہوں نے اعتراض بنانا شروع کر دیا تھا کہ ہم تو کہتے تھے کہ شہر کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے، لیکن آپ لوگ میدان میں آ گئے ہیں، تو اگر ہماری مرضی چلتی تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کل لو کنتم، کل کہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لو کنتم اگر ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین البتہ ضرور نکل آتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل لکھا گیا تھا ان پر قتل ہونا، الی مضاجعہم اب طرف اپنے لیٹنے کی جگہوں کے، یا اپنے سونے یا موت کی جگہ کے، اپنے مقتل کی طرف، اصل اس کا جو محاوراتی سے مطلب ہے کہ وہ اپنے مقتل کی طرف خود ہی پہنچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی موجود ہوتے تو جن پر قتل ہونا لکھا تھا وہ خود ہی اپنے مقتل کی طرف پہنچ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی صدورکم اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ تاکہ وہ چھانٹ لے یا پاک کر لے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے۔
واللہ علیم بذات صدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو یا سینے کے رازوں کو۔ انسان کی جو آزمائش ہوتی ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے دل سے منافق ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ ایمان مسلمانوں کے ساتھ تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ جنہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، لیکن ان کے دل صاف نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تاکہ اس کا دل صاف کر دے، اس کے دل میں سے جو ابہام، جو غلط باتیں یا جو اس کے اندر سے جو کفر کا ساتھ دینے کی جو حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اصل میں۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس دلوں کی بات کو اس سے واقف ہے، سینوں کے راز سے واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جو منہ پھیر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقی الجمعان، اس دن آمنے سامنے آئیں دو جماعتیں، یعنی جس دن آمنے سامنے دو جماعتیں آنا تھا، ان میں سے جو منہ پھیر گئے، انما استہزلہم الشیطان، انما بے شک استزلہم پھسلا دیا ان کو یا بہکا دیا ان کو، شیطان نے ببعضی بوجہ بعض کے ما کسبوا جو کمائے انہوں نے، یعنی بعض کے، یعنی ایسے بعض اعمال ان کے تھے جس کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، درگزر کی اللہ نے ان سے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہے میدان سے بھاگ جاتے ہیں، جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس موقع پر، احد کے موقع پر معاف فرما دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔